ماشاءاللہ بانیان مجلس جناب سید یاور عباس مولا یہ سائی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، کیونکہ دعا کا مقام ہے، دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ بھائی یاور عباس کے نانا نانی دادا دادی مرحومین سید علی حسین نقوی مرحوم، سید نواز علی شاہ صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، سید اعتزاز شاہ صاحب، مولا ان مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ بانی مجلس بھائی یاور کے والد صاحب سید ریاض علی شاہ صاحب علیل ہیں، مولا صحت کاملہ وائل عطا فرمائے۔ جملہ سادات و مؤمنین جو علیل ہیں، مولا صحت کاملہ وائل عطا فرمائے۔ ذاکر البیت جناب خان نظر عباس خان صاحب بلوچ، ذاکر منظور حسین شاہ صاحب کوٹندو تشریف فرما ہیں، آج کی مجلس اجازت عطا فرمائیں گے۔ علامہ سید حسین مقدسی صاحب سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مولا کے عظیم مداح ہر دل عزیز شخصیت، شمس العلماء شمس الواعظین، سرمایہ ملت، سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، حجت الاسلام والمسلمین، جناب آغا سید حسین مقدسی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ آمد کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، حجت الاسلام والمسلمین، فخر العلماء، فخر الواعظین، سرشار مودت، وکیل آل محمد جناب قبلہ آغا سید حسین مقدسی صاحب، جو کہ اس مجلس اعزاز میں بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بطور بانی آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر البیت خان نظر عباس خان صاحب بلوچ، اور ان کے بعد سید الذاکرین ذاکر البیت جناب سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹندو آج کی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، اللہ ایمان، نعت قرآن، دو میں آٹھ بلا نچا، نعرہ حیدری، یا حیدری، کشنوکیے محمود رال محمد بلان تار سلامہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مرے تاجیر ظہور قوم آل محمد بلندر صلوات کفتر باپ تشریف فرمائے بلند آواز اس کا صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا سیم الامام المنتظر الحجت الثانی العشر روحی وارواح العالمین لمقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلوات
دعا گو ہوں پروردگار عالم بحق احب الخلق محمد و آل محمد بانی مجلس سید ریاض حسین شاہ سید یاور عباس صاحب ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی محبت، مودت، خلوص، خرچ اخراجات، نظر نیاز، یازداری یا مدمداری، یہ صفحہ اعضاء کا تمام پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں، بارگاہ اہل بیت نبوہ میں منظور و مقبول فرمائے، کہ گھروں میں خیرات و برکات کا نزول فرمائے۔ آپ جتنے چل کر آئے ہیں، آپ سب کا چل کر آنا بارگاہ حسین ابن علی، بارگاہ آباء الحسین، بارگاہ ابن الحسین میں منظور و مقبول فرمائے۔ فرزند حسین ابن علی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام زمان کے نوکرو چاکرو میں شمار فرمائے۔ سمین محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 28 رجب المرجب کا وہ دن ہے جس دن میں نواسۂ رسول نے مدینہ جیسے شہر کو چھوڑا اور سرزمین عراق کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ دن عام دن نہیں ہے، روز عاشور سے کم دن نہیں ہے۔ بارگاہ امام زمان میں ان کے اجداد تارین کے وطن چھوڑنے کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس آئے مجیدہ میں پروردگار عالم نے پاک نبی کے فضائل اور پاک نبی کے بعثت کا فلسفہ بیان فرمایا۔ دو اہم ترین دن رجب المرجب کے 27 رجب اور 28 رجب۔ 27 رجب کو روز مبعث یعنی جس دن میں رسول اعظم مبعوث پر رسالت ہوئی۔ نبی تو آپ حضرت آدم سے پہلے تھے، اور فرمایا کنت نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور حوا پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ لیکن اعلان یہ ہوا، آپ امر الہی کے پابند ہیں، جو اللہ کا امر ہوتا ہے اس کا امتثال کرتے ہیں۔ اعلان ہوا کہ اب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے، مبعوث پر رسالت۔ وہ دن 27 رجب کا دن تھا، اور 28 رجب فرزند رسول اور نواسۂ رسول کہ مدینہ سے عراق کی طرف سفر کرنے کا دن۔ دو اہم ترین مناسبات ہیں، دو اہم ترین مناسبات کو میں مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں دونوں مناسبات ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہمارے بھیجے ہوئے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ ہمارا بھیجا ہوا رسول عام رسول نہیں ہے، اس کے تذکرے تورات و انجیل میں مکتوب ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس رسول کی بعثت کا فلسفہ یہ ہے، اس رسول کو بھیجنے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ معروفات کا حکم دے گا اور منکرات سے روکے گا۔ یحلم الطیبات، طیبات کو حلال قرار دے گا، وہ یحرم علیہم الخبائث، خبائث کو حرام قرار دے گا۔ چار فلسفے اللہ نے اپنے حبیب کی بعثت کے بیان فرمائے۔ ہم نے اپنے حبیب کو کیوں مبعوث کیا؟ اس لیے کہ یہ جائے اور دنیا والوں کو بتائے معروفات کیا ہوتے ہیں، منکرات کیا ہوتے ہیں، طیبات کیا ہوتے ہیں، خبائث کیا ہوتے ہیں، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، مقام انبیاء کیا ہے، عرفان رسالت کیا ہے، مقام توحید کیا ہے، اور اللہ جو ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، فرد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، اس اللہ نے انسان
ایمان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ رکھا. حضرت آدم پہلے نبی ہیں, حضرت خاتم آخری نبی ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا. میں اللہ ہوں, میں خالق ہوں, میں الہ ہوں, میں واجب الوجود ہوں, میں جسم و جسمانیت سے مبرر منزہ ہوں. میں لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتا, لوگوں کو دین و شریعت بتا نہیں سکتا. تم ہمارے انبیاء ہو, ہمارے رسل ہو, میرے نمائندے ہو, میرے سبراء ہو. جاؤ جا کر میری مخلوق کو بتاؤ حلال یہ ہے, حرام یہ ہے, معروف یہ ہے, منکر یہ ہے, اللہ کا دین یہ ہے, اللہ کی شریعت یہ ہے. اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا, سب سے آخر میں آخری نبی کو بھیجا, اس لیے کہ یہ سید ہے, تمام انبیاء کا سردار ہے, تمام انبیاء کا. اور یہ وہ نبی ہے جس نبی کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا, زمین و آسمان کو خلق کیا, اور اسی نبی کے نور کے تفیل میں ساری کائنات کو نورانیت بخشی. اسی نبی کے نور کے تفیل میں ساری کائنات کو وجود بخشا. صلوات پڑھیں محمد. آج کی اس ہماری مجلس میں تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کا ایک بھرپور وفد جو مرکز علی مسجد سے اس منصب ادا میں تشریف لایا ہے, محترم مکرم جناب علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب جو تاریخ میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, اور مشتاق جعفری صاحب ہمارے شعبہ ام البنین اور شعبہ مالیات کے سیکرٹری ہیں, راجہ ذوالفقار صاحب جو ہمارے سیاسی پولیٹیکل کے چیئرمین ہیں, اور راجہ اسرار صاحب یہ ہمارے ساتھ اس مجلس اعزاز میں تشریف لائے ہیں. ہم آج کی مجلس میں فرزند رسول آقا حسین کے مدینہ چھوڑنے اور مدینہ سے عراق کی طرف سفر کرنے کی اس یہ جو آج مدینہ کی سرزمین پر سوگواری کا عالم ہے, یہ سارے مومنین کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا جس قرآن کی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, کہ جو نبی امی کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا جس کے فضائل تورات و انجیل میں مکتوب ہیں, اور اس نبی کے بحثت کا فلسفہ یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ ہمارا نبی معروفات کا حکم دیتا ہے, منکرات سے روکتا ہے. یحلل الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ میرا نبی طیبات کو حلال قرار دیتا ہے, خبائث کو حرام قرار دیتا ہے. یعنی بحثت مصطفیٰ کا راز یہ ہے, بحثت مصطفیٰ کا فلسفہ یہ ہے. اور جس حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, آج جب مدینہ سے رخصت کر رہے ہیں مدینہ کو, تو مدینہ کے لوگوں نے آقا حسین سے سوال کیا, یا ابن رسول اللہ آپ کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو سرکار نے وہ جو ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے میں بھی وہی راز بیان کیا, مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں, زمانے کے حالات کیا ہیں. یزید اور یزیدیت ہمارے جد رسول کے دین کو, اسلام کو, شریعت کو بس کر رہے ہیں, حلال کو حرام کرنا چاہتے ہیں, حرام کو حلال کرنا چاہتے ہیں, طیبات کو خبائث میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, خبائث کو طیبات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, منکرات کو معروفات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, معروفات کو منکرات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے جو خطبہ دیا مدینہ کی سرزمین پر, اس کا ایک جملہ یہ فرمایا, انی لم اخرج اشرن ولا بدرن ولا ظالمن ولا مفسدن, انما خرجت اريد ان عمل بالمعروف واريد ان انهاهم عن المنکر. اے لوگوں, میں حسین جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں, مدینہ چھوڑنے کا مقصد, میں جو کربلا جا رہا ہوں, میں جو عراق کی طرف سفر کر رہا ہوں, میرے سفر کا مقصد کوئی جنگ و جدال نہیں, کوئی لشکر کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی حکومت و تخت و اقتدار کا لالچ نہیں ہے. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں اپنے نانے کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں؟ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اور میں اپنے جد رسول کی سیرت پر عمل کر کے عمل بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا جس دور میں آئے
بعثت نبی کا فلسفہ کیا تھا؟ بت پرستوں سے بت پرستی چھڑوائی، کفر والوں سے کفر چھڑوایا، منافقت والوں سے منافقت چھڑوائی، اور وہ جو بت پرست تھے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو اسلام میں داخل کیا، ان کو اللہ کا دین سے گلایا، ان کو اللہ کی توحید کے بارے میں بیان فرمایا، اور عرفان انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک بیان فرمایا۔ اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، پہلے آدم تھے اور آخری میں خاتم ہوں، یہ انبیاء کا بیان فرمایا، امامت کے بارے میں بیان فرمایا، آخرت کے بارے میں بیان فرمایا، آسمانی کتب کے بارے میں بیان فرمایا، ملائکہ کا بتایا، اور معروفات واجبات میں سے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اور دین و شریعت میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر اوامر ہیں جن کے امتثال ضروری ہے، اور دین و شریعت میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نوائی ہے اور جن سے بچنا ضروری ہے، اور وہ منکرات اور معصیات کے عالم میں آتے ہیں۔ نبی کی بعثت کا فلسفہ اللہ نے بیان فرمایا، معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے۔ حسین ابن علی نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کیا فرمایا؟ اے لوگو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس رسول نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میں اس منیت رسول کے فلسفے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس رسول کی بعثت کا فلسفہ یہ تھا، وہ معروفات کو حکم دے گا، منکرات سے روکے گا، حلال کو طیبات کو حلال قرار دے گا، منکرات کو حرام قرار دے گا۔ میں بھی عراق اس لیے جا رہا ہوں، کربلا اس لیے جا رہا ہوں۔ آج کا جو دور ہے، جدیدیت کا جو دور ہے، جدید لبادہ اسلام میں ہمارے جد رسول کے حرام کو حلال کر رہا ہے، اور ہمارے جد رسول کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے۔ معروفات کو منکرات میں متبدل کرنا چاہتا ہے، منکرات کو معروفات میں متبدل کرنا چاہتا ہے۔ حسین عراق اس لیے جا رہا ہے تاکہ قربانی قربانی دے، اس لیے کہ عالم ارواح میں سب اللہ نے انبیاء سے، اولیاء سے، صدیقین سے عہد و پیمان لیا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے دین پر حملہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو پامال کیا جائے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جائے گا۔ ایک روح انبیاء، ایک روح صدیقین، ایک روح اولیاء، ہے کہ تم میں سے اس وقت کا وعدہ کرے کہ جب اس کی قربانی ہو اور اس کی قربانی سے میرا دین بچے۔ روایات بتلاتی ہیں عالم ارواح میں ساری روحیں پیچھے چلی گئی، ایک حسین کی روح تھی۔ جب حسین نے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا، لبیک اللہم لبیک، خدایا میں حسین حاضر ہوں۔ آج جو مکہ کی سرزمین پر حجاج تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لکا لا شریک لکا، یہ تلبیہ سب سے پہلے عالم ارواح میں حسین ابن علی نے پڑھا۔ اللہ نے حسین ابن علی سے وعدہ لیا، حسین اس وعدہ کو نبھانے کے لیے کربلا آ رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں میرے مقصد جنگ و جدال نہیں، لشکر و عسکر نہیں، تخت و اقتدار نہیں، میں صرف اور صرف اس وعدہ کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان اللہ یرانی قتیلا، اللہ مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں حسین اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ جانتا ہوں کہ میری شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہوگی۔ میری شہادت کا مقصد انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے، رسول کوئی محنتوں کو بچانا ہے، اور حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین پر آ کر ایسا کردار پیش کیا، ایسی شہادت پیش کی کہ سب کو کہنا پڑا ان الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا۔ اے لوگوں، یہ اسلام جو وجود کے اعتبار سے محمدی ہے، لیکن جب اس اسلام پر وارث آئی، جب یزیدیت کی وارث آئی، اور یزید جب ماں بہن کا نکاح جائز کر رہا تھا، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا،
حسین نے ایسی قربانی دی کہ جس کی قربانی سے دین اسلام کو بقا ملی. ان الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا. یہ بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. اس لیے کربلا کی سرزمین پر آئے, ایسی شہادت پیش کی, انبیاء کی محنتوں کو بچایا. اس لیے اب سارے کے سارے زیارت وارثہ امام حسین پڑھتے ہیں. آقا امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا وہ زیارت وارثہ, اس زیارت وارثہ کو ہر روز پڑھئے, اور ہر روز نہیں پڑھ سکتے, شب جمعہ پڑھئے. بڑی تاکید ہے, بڑے فضائل ہیں زیارت وارثہ کے, زیارت مظلوم کربلا کے. ایران کے ایک عالم آیت اللہ مرتضوی لنگرودی فرماتے ہیں اگر کوئی روزانہ آقا حسین کی زیارت پڑھنا شروع کر دے, روزانہ وظیفہ بنا لے, 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھوں گا, اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھے, زیارت عاشور پڑھ لے, اور زیارت رجبیہ پڑھ لے, زیارت شعبانیہ پڑھ لے, امام کی زیارت میں سے کوئی ایک زیارت پڑھ لے. وہ فرماتے ہیں آقا حسین کی زیارت میں اتنا بڑا کمال ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا بڑا راز ہے, اسے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ خود موت کی تمنا نہ کرے. اس زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ کبھی توجہ کی, کبھی تدبر کیا, کبھی تفکر کیا, کبھی تعقل کیا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نون نجی اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ. ایک حسین ہے, آدم کا بھی وارث ہیں, نوح کا بھی وارث ہیں, ابراہیم کا بھی وارث ہیں, موسیٰ کا بھی وارث ہیں, عیسیٰ کا بھی وارث ہیں, اور رسول کا بھی وارث ہیں, علی کا بھی وارث ہیں. یہ وراثت کیسے ملی؟ کربلا کے سرزمین پر اتنی بڑی شہادت عظمہ پیش کی کہ جس شہادت سے آدم سے لے کر علی تک سب کی محنتیں بچ گئی. حسین کی شہادت. بڑی ترقی ہوئی. قبلہ قمر زیدی صاحب بیٹھے ہیں, بلوچ صاحب محمد علی بلوچ کی نشانی, سب ذاکرین, محق بھائی بہترین شاعر اہل بیت, جابر بھائی بہترین مجالس میں کردار. آپ تمام عزیزان, آپ کو یام نہیں ہے, آپ وہ چنے ہوئے ہیں جن کے چناؤ میں بی بی زہرا کی دعا کر سکتے ہیں. ہر ایک کو مجلس کرا سکتا ہے. ہر ایک مجلس کرا سکتا ہے, ہر ایک مجلس میں آ سکتا ہے, ہر ایک پڑھ سکتا ہے. پڑھنے والوں کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی, اہتمام کرنے والوں کے لیے پیچھے بی بی زہرا کی دعا کا سر, خواہش زہرا, تمنائے زینب. آج دنیا نے بڑی ترقی کی, علمی شخصیات کی موجودگی, کتنی ترقی کی. عوام کو مسخر کر کے جہاز چلا لیا, سمندروں کو مسخر کر کے سمندر کی تحت سے تیل کے ذخائر نکالے جا رہے ہیں, کمپیوٹر بنا لیے, مہیر العجوب ایجادات کو جنم لیا, کمپیوٹر بنا لیا, موبائل بنا لیا, ایٹم بم بنا لیا, زلزلے کا پتہ چلا لیا, بارش کا پتہ چلا لیا. جہاں اتنی ترقی کی سائنسی دنیا میں, وہاں عقائدی دنیا میں اتنی پستی کی طرف دنیا کے چلے گئے. آج کا مسلمان جو متعدد علام اور مصائب کی دنیا میں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول کو مانا, رسول کی بات کو نہیں مانا. رسول کو مانا, رسول کی نہیں. حسین کا تعارف کس نے کرایا؟ رسول. علی بادشاہ کا تعارف کس نے کرایا؟ رسول نے. زہرا کا تعارف کس نے کرایا؟ رسول نے. حسن مجتبیٰ کا تعارف کس نے کرایا؟ رسول نے. اہل بیت کا تعارف کس نے کرایا؟ رسول نے. کیا جن کا تعارف کرایا, جن کی تاکید کی, کیا ہوا ان کا ساتھ؟ رسول کو مانا. آج اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی دنیا میں ترقی ہوئی, وہاں عقائد میں اتنی پستی ہوئی. آقا حسین کی شہادت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا گیا کہ حسین شہید نہیں, حسین ہلاک ہوئے. قرآن کی آیات سے تعویلیں پیش کرنا شروع کر دی. تو قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین لا تلھقوا ایدیکم بالتہلکہ, کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو, اور ایک تعویل
علماء سو کی طرف سے، دشمنان البیات کی طرف سے، وہ جو آج بھی جدید الجدیدیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے قرآن میں اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو. دیکھو اگر بات گولی چل رہی ہے اور آپ ہاتھ چلے جاتے ہیں، گولی آپ کو لگ گئی، اس کا مطلب خود اپنے آپ کو آپ نے مروایا اور ہلاکت میں ڈالا. تو قرآن کا حکم ہے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو. آپ کے عقائد امامیہ میں یہ بات ہے کہ آپ کے جو ائمہ ہیں وہ علم الغیب سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اگر آپ کو حسین کے علم میں تھا کہ میں کربلا جا کر شہید ہو جاؤں گا، پھر کیوں گے؟ اللہ اکبر. اس طرح کی تعویلات پیش کر رہے ہیں. مولا حسین تیرے دشمنوں پہ لعنت. بس یہ آپ ایک نقطہ آپ کے ذہن میں سبز کر کے اپنے برادران کو آنے کی دعوت دوں. ایک لطیف اور ایک دقیق نقطہ اس جدید ترقی یافتہ دور میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے، اور ہم سب کو کس طرف جانا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. آقا حسین شہید نہیں ہوئے، ہلاک ہوئے. یہ ایک سلسلہ سامنے رکھا کر دلیل کے طور پر ہمارے علماء حق نے جواب دیا. جواب کیا دیا کہ حسین شہید ہیں، ہلاک نہیں. فرماتے ہیں ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے. اگر قرآنی حل جاتے ہو تو قرآنی حل یہ ہے، تم کہتے ہو کہ اگر حسین جانتے تھے پھر کیوں گے؟ یہی سوال اپنے آقا مولا نبی ابراہیم خلیل سے سوال کریے. قرآن میں پورا واقعہ ہے کہ نبی ابراہیم نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو علم تھا کہ میں نے ذبح ہونا ہے. ارے ابراہیم و اسماعیل کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہوگا؟ وہ جانتے تھے، ایک علم تھا میں نے ذبح ہونا ہے، ایک علم تھا میں نے ذبح کرنا ہے. کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جو جواب آپ کا ابراہیم و اسماعیل کے متعلق ہوگا وہی جواب ہمارا آقا حسین کے متعلق ہوگا. یہ قرآنی جواب ہے. اگلی جواب کیا ہے؟ ہلاکت کسے کہتے ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں؟ مرنا ہی ہے. ہلاکت بھی مرنا ہے، شہادت بھی مرنا ہے، لیکن حضور فرق ہے. ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے اس معاشرے سماج میں، آپ کے علاقے میں ایک میٹرک کا نوجوان جس نے امتحان دیا اور دل برداشتہ ہو گیا، فیل ہو گیا، باپ نے ڈانٹ ڈپٹ گئی اور اس نے اپنے گھر سے پستول اٹھایا اور مر گیا اور رفل چلا دی، پستول چلا دیا، خودکشی کر لی، اسے ہلاکت کہتے ہیں. اس لیے کہ اس کی یہ جان بے مقصد چل جائے، اسے ہلاکت کہتے ہیں. لیکن اسی طرح کی ایک جان ہے جو عمدن اپنے آپ کو مارنا ہے لیکن اسے ہلاکت نہیں کریں گے. علماء نے بیان فرمایا، لکھنؤ کے ایک عالم دین نے بڑی عجیب بہترین توجیہ پیش کی. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دو نوجوان کو دیکھیں، ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ دو نوجوان جو ٹرین کی پٹری پر چل رہے ہیں، چلتے چلتے دیکھتے ہیں آگے دریا ہے، دریا کے اوپر جو پٹری بنی ہوئی ہے، دریا کے قریب کسی دہشت گرد نے پٹری کو اٹھا دیا اور ان دو میں سے ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے، ارے بھائی دیکھو جب پٹری کسی نے اتار دی اور سیدھا ہمیں اسٹیشن ماسٹر جانا چاہیے اور اسٹیشن کے پاس جانا چاہیے، اسٹیشن ماسٹر کو بتانا چاہیے کہ کسی دہشت گرد نے یہ پٹری اتار دی اور اگر کوئی ٹرین آ رہی ہے اسے روک لیا جائے، اس لیے کہ آگے سے پٹری اتری ہوئی ہے، اور اگر نہ روکا گیا پوری کی پوری ٹرین دریا کے پر پار ہو جائے گی، ہزارہا انسان تلف ہو جائیں گے، جان سے چلے جائیں گے. وہ دوست یہ سوچتے ہوئے ادھر اسٹیشن کی طرف آ رہے ہیں کہ آگے سے ٹرین آ رہی ہے. اب ٹرین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اشارے سے رکنے والی نہیں ہے. ان میں سے ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اس طرح سے نہیں رکے گی، اس کے رکنے کا ایک ہی حل ہے کہ میں ٹرین کی پٹری پر لیٹوں، جب مجھے یہ میرے اوپر سے گزرے گی پھر اسے احساس ہوگا، پھر رکے گی ٹرین. جب رکے گی تو اس ٹرین کے اس ڈرائیور سے کہنا اور ٹرین والوں سے کہنا اس میرے بھائی نے خودکشی نہیں کی. یہ سمجھنا کہ اس نے خودکشی کی، اس نے خودکشی نہیں کی. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، یہ دریا ہے، یہاں سے کسی نے ٹرین کی پٹری اتار دی، اس میرے بھائی نے اپنی جان دے کر تم سب کی جانوں کو بچایا ہے. اب جیسے ٹرین آتی ہے وہ لیٹتا ہے، اس کے اوپر سے گزرتی ہے، اور جب ٹرین رکتی ہے ٹرین سے لوگ اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک
نوجوان کٹا پڑا ہے اور دوسرا دوست ان کو بتاتا ہے اے ٹرین سے اترنے والے لوگوں میں تم کو بتاتا ہوں اس نے خودکشی نہیں کی، اور میں تم کو بتاتا ہوں آگے حالات کیا ہیں۔ اب جو ٹرین والے لوگ دیکھتے ہیں ادھر پٹری کو اترا ہوا دیکھتے ہیں، ادھر اس نوجوان کی لاش کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، تو سارے کہتے ہیں کیا کمال کا انسان تھا، کیا کمال کا نوجوان تھا جس ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم سب کی جانوں کو بچا لیا۔ اور دوسرے دن اخبارات میں سرخیزوں کی خبر آتی ہے اور مختلف چینل میں اس کی تصویر کے ساتھ خبر آتی ہے ایک نوجوان تھا کمال کی قربانی دی، ایک اپنی قربانی دے کر ہزاروں افراد کو بچا لیا۔ اب مرا یہ بھی اپنی مرضی سے، مرا وہ بھی نوجوان جو میٹرک سے فیل ہو کر دل برداشتہ ہو کر وہ بھی اپنی مرضی سے مرا۔ مرنا تو مرنا ہی ہے، لیکن اس میٹرک والے انسان کو آپ کہیں گے کہ وہ اس کی موت ہلاکت کی موت ہے، اور اس کو کہیں گے کہ یہ شہادت کی موت ہے۔ فرق یہ ہے، ہلاکت اور شہادت میں فرق یہ ہے، ہلاکت اسے کہتے ہیں یہ جان بے مقصد چلی جائے، اور شہادت اسے کہتے ہیں یہ جان کسی مقصد عظیم کے لیے خرچ کرے۔ اب سمجھئے کہ زیارت وارثہ میں آقا حسین کے متعلق ہے، اے آدم کے وارث صاحب پر سلام، اے نوح کے وارث صاحب پر سلام، اے ابراہیم کے وارث صاحب پر سلام، اے موسیٰ کے وارث صاحب پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث صاحب پر سلام، اے رسول کے وارث صاحب پر سلام، اے علی کے وارث صاحب پر سلام۔ جو دین حضرت آدم سے چلا تھا اور رسول کے دور میں ولایت علی ابن ابی طالب سے مکمل ہوا، اس دین پر جب جدیدیت کا وارث آیا تو حسین نے اپنی جان کا قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ دے کر سارے انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ اس لیے حسین وارث انبیاء، اس لیے حسین وارث انبیاء، اس لیے اس حسین کی زیارت ہے۔ اور جب کردار اتنا بڑا ہے تو اللہ بھی کیا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ بھی احسان کا بدلہ احسان سے۔ تو جس اللہ نے دیکھا کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، اصحاب، انصار، سب کچھ قربان کر دیا، کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند حسین، لیکن جب اللہ کے دین پر آئی بہنوں کی چادر قربان کر دیا۔ اللہ الجزاء اس اللہ نے بھی حسین کے ساتھ کیا کیا؟ ایک حسین کا زائر اگر بنے گا 70,000 حج مقبول کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خالق مالک نے پھر حسین کو بھی یہ اجر دیا، جہاں تک کربلا کے میدان میں حسین کا گھوڑا پہنچا، 9 میل تک کربلا کے میدان میں حسین کا گھوڑا پہنچا، جہاں تک حسین کے اسب کے پاؤں کے اس زمین کو اللہ نے خاک شفا قرار دیا، اس زمین کو اللہ نے خاک شفا دیا۔ حسین نے شہادت پیش کی، نبی معظم فرماتے ہیں ان اللہ افض لقتل حسین اربعۃ اشیاء، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے قتل کے عوض میں، شہادت کے عوض میں 4 چیزیں حسین کو ایسی عطا کی مجھ سمیت کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی کو نہیں ملی۔ کیا؟ استجابت الدعاء تقبت حسین کی شہادت کے عوض میں اللہ نے قیامت تک اس بات کو لوح محفوظ پر لکھ دیا، جو بھی حسین کے گنبد کے نیچے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ استجابت الدعاء تحت قبت وجعل الشفاء فی تربت، قیامت تک حسین کے ساتھ منصوب و کربلا کی زمین کو اللہ نے خاک شفا قرار دیا۔ وجعل الامامت فی ذریته، اور قیامت تک اللہ نے حسین کی ذریت، حسین کی اولاد میں امامت کو رکھا۔ وہ امامت جس کی تمنا ابراہیم کرتے تھے خدا میری ذریت میں رہے گی، تو اس امامت کو اللہ نے حسین کی ذریت میں قرار دیا۔ وجعل ظاہرے، اور جو بھی ظاہر حسین ہوگا اس کی جتنی زیارت میں ایام، مہینے، دن خرچ ہوں گے، اللہ اس کو اس کی زندگی میں قرار نہیں دے گا۔ یہ عالم ہے کہ حسین کے غم میں ایک آنسو نکلنا، من بقا علی الحسین وابقا و تباقا واجب لہ الجنہ، تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ حسین کے فضائل کی انتہا نہیں، حسین کے مسائل کی انتہا نہیں۔ ہمارے بزرگان موجود ہیں، بس ایک جملہ مصیبت کا عرض کر کے مجلس کا دوسرے حصہ مکمل کروں، تاکہ بارگاہ حسین ابن علی میں ہمارا بھی کچھ سلسلہ مرکوم ہو جائے۔ آج 28 رجب ہے، عام دن نہیں ہے۔ آپ
آپ یہاں سے بھی بچے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، سروس کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، اور جب سفر کا عالم ہوتا ہے ہماری مائیں بہنوں کو علم ہوتا ہے ہمارا بیٹا جاب کے لیے جا رہا ہے، سروس کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت، مولا علی سے پوچھا کہ مولا کائنات میں سب سے شیریں ذائقہ کس میں ہے؟ امام نے فرمایا اولاد کا ذائقہ۔ مولا سب سے تلخ ذائقہ، امام نے فرمایا اولاد کا ذائقہ۔ ہمارے یہاں سے بچے جاتے ہیں لیکن جب وقت رخصت آتا ہے نا ماں بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا، پتہ ہے واپس لوٹے گا، سال بعد واپس لوٹے گا، 2 سال کے بعد واپس لوٹے گا، لیکن ماں بہنوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، گریہ کا سما بلند ہوتا ہے، وقت رخصت عجیب ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں جن بچوں کے متعلق یقین ہے کہ یہ واپس لوٹیں گے، پھر بھی مائیں بہنوں کا سلسلہ جو ہے وہ برداشت سے عالم سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب پوچھے کوئی زہرا سے کہ جس کا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا، پوچھے کوئی رسول اللہ، اور حسین کے 8 ودا ہے مدینہ سے۔ آج کے دن آقا حسین نے پہلی رخصتی، پہلی الوداع جو ہے وہ نانا کے مرکب پر کیا، اور نانا کی قبر پر آئے، آگر کہا السلام علیکم یا جدہ، نانا آپ پر حسین کا سلام ہو۔ نانا حسین آپ کا وطن چھوڑنا چاہتا ہے، مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ نانا میں تو چاہتا تھا آپ کی قبر کی مجاوری کروں، لیکن آپ کی امت مدینہ میں نہیں رہنے دیتی۔ نانا ایک بات عرض کرتا ہوں، نانا ہجرت آپ نے بھی کی تھی، ہجرت حسین بھی کر رہا ہے، لیکن نانا بڑا فرق ہے، آپ نے ہجرت کی تھی پھر واپس وطن لوٹے تھے، لیکن نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب مدینہ واپس نہیں لوٹے گا۔ قبر رسول سے آواز آئی، اے بیٹا حسین تو اکیلے نہیں جا رہا، تیرے ساتھ تیرا نانا بھی جا رہا ہے۔ پھر نانا کی قبر سے اٹھے، ماں زہرا کی قبر پر آئے۔ روایات بتلاتی ہے جب نانا کی قبر پر گئے، حسین بڑے احترام احتشام بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھا کے جاتے تھے، اور جیسے ہی نانا کی قبر سے اپنی ماں زہرا کی قبر کی طرف بڑھتے ہیں، حسین اس طرح بڑھتے ہیں جس طرح 2 سال کا بچہ ماں کی گود کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو لٹا دیا، گرا دیا ماں کی قبر پر، السلام علیکم یا اماں، اے اماں زہرا، حسین سلام کرنے آیا ہے، حسین الوداعی کے لیے آیا ہے۔ قبر زہرا سے آواز آئی، او میرے مظلوم بیٹے حسین، او میرے غریب بیٹے حسین، تو اکیلے نہیں جا رہا، تیرے ساتھ تیری اجڑی ماں بھی جا رہی۔ اسے اللہ